اگر خداوند تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے تعلق کی جو بنیادیں ہیں وہ اگر ہم ان کو اسٹرانگ کرنا چاہیں اور خدا کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو ہم مضبوط کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں آپ کیا بتائیں گے ہمیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان خدا کی پہچان اپنے اندر پیدا کرے۔ ہم اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارے گرد و پیش میں بہت سے رشتے ہوتے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے جس کے بطن سے تم نے جنم لیا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو تمہارا باپ ہے، اور یہی ہے کہ جو اب تمہاری تعلیم، تربیت، پرورش کا ذمہ دار ہے۔ ہمیں بہت سے دوسرے رشتوں سے بھی واقف کیا جاتا ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ دادا ہے، یہ دادی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انسان کی حیثیت سے کچھ احباب ہیں، کچھ دوست ہیں، ہمارا ایک معاشرہ ہے جس سے ہم متعارف ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم جدید دنیا میں رہتے ہیں تو آج کی جدید ریاست سے واقف ہو جاتے ہیں، پھر ریاستوں سے واقف ہو جاتے ہیں، پھر پورے عالم انسانیت کی ایک پہچان یا عربی لفظ اختیار کریں تو معرفت ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو پہچان اور معرفت ہے یہ خدا کی بھی ہونی چاہیے یعنی جیسے باقی رشتوں کی ہوئی ہے اسی طرح اس کائنات کے پروردگار کی ہونی چاہیے۔ اور جب پروردگار کی یہ معرفت یا اس کی پہچان یہ شعور کی سطح پر ہوتی ہے، یعنی آپ نے رک کر سوچا کہ میں ایک تخلیقی شاہکار ہوں، میرے اندر جو مشینری کام کر رہی ہے اس کو کھول کر دیکھیں تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ یعنی وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کسی جانور کو آپ دیکھ لیں، کسی پودے کا آپ مطالعہ کر لیں، کائنات کے ایک ایک ذرے کے اندر ایک دنیا اور ایک جہان موجود ہے۔ تو جب آپ اس کو دیکھ کر اس کے خالق تک پہنچتے ہیں کہ اس کا ایک خالق ہے اور وہ ایسی غیر معمولی ذہانت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے کہ اس نے ایسی کائنات بنا دی، وہ زندہ ہے آپ کے ساتھ براہ راست تعلق رکھ رہا ہے، ایک ایک شخص کو پیدا کرتا ہے تو اس کے تمام احوال سے واقف ہوتا ہے۔ ہم جو آنکھ کھولتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، دنیا میں کچھ وقت بسر کرتے ہیں، بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، وہ ہر معاملے پہ نگران ہے۔ تو جب آپ خدا کا یہ رشتہ دریافت کر لیتے ہیں، یعنی دلیل کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں اس رشتے کو، یہ رشتہ آپ پر واضح ہو جاتا ہے، تو پھر انسان اس جگہ پہنچتا ہے کہ یہ ماں کے رشتے سے بھی زیادہ بڑا رشتہ ہے، یہ باپ کے رشتے سے بھی زیادہ بڑا رشتہ ہے۔ جب آپ اس بڑے رشتے کو پہچان لیتے ہیں تو پھر آپ کی محبت کا، آپ کی تعظیم کا، آپ کے اعتراف کا مرکز یہ رشتہ بنتا ہے۔ اس عمل سے گزرے بغیر محض خدا کا نام سن لینے سے آپ کا وہ تعلق وجود میں نہیں آ سکتا۔ وہ تعلق کیا ہے جو ہم دریافت کرتے ہیں؟ اس تعلق کے 3 درجے ہیں۔ پہلے مرحلے میں وہ ایک علمی تعلق ہوتا ہے کہ ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ اس کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف خالق نہیں ہے، خلق کر کے کہیں سو نہیں گیا، وہ اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، بادشاہ ہے، اس کی حکومت قائم ہے، سیارے اور ستارے یہ اس کے حکم سے گردش کر رہے ہیں۔ جب یہ حقیقت بھی شعوری طور پر معلوم ہو جاتی ہے تو ہمارا ایک اور رشتہ اس کے ساتھ استوار ہوتا ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ اطاعت کا رشتہ ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے، میری جان اور میرے اعزاء و اقربا کی جان سب اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی وہ دیتا ہے، موت اس کی طرف سے آتی ہے، وہ حکم دے گا تو میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کروں گا۔ تو میرا ایک تعلق خدا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ پھر میں اس سے آگے بڑھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہی نہیں ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ میری ساری محبتوں کا بھی سرچشمہ ہے۔ وہی ہے کہ جس سے مجھے حقیقی شفقت میسر آ سکتی ہے۔ سارے رشتے کسی نہ کسی درجے میں اپنے مفاد پر قائم ہیں، وہ ان سے بالاتر رشتہ ہے۔ تو اس سے معبود کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ میں اس سے دعا کرتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو پوچھتا ہوں، میں اس کے سامنے اپنا سر نیاز جھکاتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس سارے تصور کو جب بیان کیا ہے تو ایک جملے میں بیان کرتی ہے۔ آپ بہت چھوٹی سی قرآن کی سورہ ہے، آخری سورہ ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کے بعد آتی ہے، وہ کیا ہے؟ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یعنی وہ خالق ہے، اس نے مجھے بنایا ہے۔ سب سے پہلے انسان اس کا اعتراف کرتا ہے
اس کی بادشاہی کائنات پر قائم ہے، وہ زمین و آسمان کا انسانوں کا بادشاہ ہے، وہ الہ الناس ہے، وہ انسانوں کا معبود ہے۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر جو میرا تعلق میرے پروردگار سے پیدا ہوتا ہے، اس کی پہلی چیز پرستش، میں اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیتا ہوں۔ اس کے بعد اطاعت ہے، میں اس کا حکم جب مجھ کو پہنچ جاتا ہے، میرا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کا حکم ہے، میں اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہوں۔ اور اس کا آخری درجہ کیا ہے؟ اس کو اگر کسی وقت مجھ سے کوئی مطالبہ کرنا ہے تو میں اس پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو یہ اصل میں وہ تعلق ہے جو اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک ہم اپنے تصورات کو اس شعوری عمل سے نہ گزاریں، یعنی سمجھنے کا عمل، پہچاننے کا عمل، خالق کی حیثیت سے پہچاننے کا عمل، بادشاہ کائنات کی حیثیت سے پہچاننے کا عمل، اپنے معبود کی حیثیت سے پہچاننے کا عمل۔ چونکہ اس میں آخری عمل پہلی دونوں چیزوں کو شامل ہے، تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا سے ہمارے تعلق کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ عبد اور معبود کا تعلق ہے، یعنی وہ ہمارا معبود ہے، الہ ہے، اسی سے اس کا نام اللہ عربی زبان میں اختیار کیا گیا، اور ہم اس کے بندے ہیں اور ہمارا اس کے ساتھ تعلق بندگی کا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے اس کو ایک جملے میں سمیٹ دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ میرے بندے بن کر رہیں۔ یعنی یہاں جو عبادت کا لفظ ہے وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ اس بات کا اعتراف کر کے جئیں کہ وہ اس زمین پر آپ نہیں کھڑے ہو گئے، وہ کسی خالق کے بنانے سے وجود میں آئے ہیں اور وہ اس کے بندے ہیں۔ ان کو اپنا سر اطاعت اس کے سامنے جھکا کر رکھنا چاہیے، ان کے لیے تکبر شایان شان نہیں ہے۔ وہ معبود کی حیثیت سے اس کائنات کے خالق کو مانیں، اپنے آپ کو بندہ سمجھیں، اسی کو عربی زبان میں عبادت کہا جاتا ہے۔ اس کی وہ شکلیں جو ہم نماز میں اختیار کرتے ہیں، روزے میں اختیار کرتے ہیں، وہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔